اور ایک پورا میں نے وائس چانسلر، اس کے لیے پھر ہمارا پرو وی سی ہوتا ہے، ڈین، اتنے لوگ ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہائی گریڈ لوگ ہوتے ہیں. پھر بھی ایک نظام میں جب وہ چکری گھومتی ہے اور وہ سسٹم چلتا ہے تو سالہ سال لگ جاتے ہیں پروجیکٹس کے اندر. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کوئی بلڈنگ اویلیبل ہے تو فی الحال جلدی شروع کریں تاکہ ہمارے بچے جلد میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بن کے ڈاکٹرز بنیں اور نرسز بنیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ موجود ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اسی میں ہی شروع کریں اور اگلے سال تک. اس ایک سال میں 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے. اگر میں نہ دوں تو ہو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں وہ 50 کروڑ روپے دیتا ہوں آپ کو تو پھر اگر وہ کام نہیں ہوتا اور اگلے سال جب میڈیکل کے ایڈمیشن ہو یا نرسنگ کے ایڈمیشن ہو اور بچے ایڈمیشن کا نہ ہو تو پھر کہیں مجھے آپ پہ ہو نہ کرنا پڑے. کیونکہ پھر میں تو ہو نہیں کروں گا، میں تو پھر قلم چلاؤں گا نا پھر. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ خوف کا بت توڑنا پڑے گا. جب میں غلط کام نہیں کر رہا تو میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ اور مجھے اپنے ہی ادارے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ کیا ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے؟ اور یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے وہ ادارے جو انصاف کے لیے بنے تھے. شرمندگی کی بات ہے کہ ہر سال نیب کی رپورٹ آتی ہے، کیونکہ مجھے تو خوف ہے نہیں کسی کا. نیب کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں 600 ارب 700 ارب 800 ارب کا پاکستان میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے. وہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تم اربوں روپے کیوں لے رہے ہو؟ وہ تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے؟ بلیک میلنگ کرنے کے لیے؟ اچھا اینٹی کرپشن والے بیٹھے ہیں، وہ جی موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا، صبح ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ تم تنخواہیں کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں ہم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اس سے. اگر ہم اپنے کام اپنے ہی نظام کے تھرو شروع کر دیں تو کام جلدی ہوں گے. کبھی کہتے ہیں کیپرا رولز ہیں، کل ایک میٹنگ کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ضائع ہوا جی کیپرا رولز یہ کہہ رہے ہیں تو فلانے رولز یہ کہہ رہے ہیں. وہ انہوں نے کون سا تیر مار لیا اب تک؟ 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لو. اب ان کے چکر میں ہم اپنا کام بھی نہیں کر پا رہے تو یہ رول فالو کرو، تو یہ پالیسی فالو کرو. تو ہم نے جب سے ہمیشہ آئے ہیں ہم اپنے ایسے ایکٹ پاس کر رہے ہیں، ایک تو ایز آف ویریس لوگوں کے لیے، اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں لوگ ہیں ان کو ایک کھلی سانس ملے، وہ کام کر سکیں. ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا کہ خوف طاری ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ ڈالیں. اور یہ بھی سن لیں سارے افسران، میں آپ کے توسط سے ان کو بتا رہا ہوں، جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا تو پھر ضروری نہیں غلط کام کیا ہوا آپ نے. اس ملک میں وکٹمائزیشن کے لیے کسی بھی کیس میں آپ کو تم دیں گے. تو اس سے نکلیں اس خوف کے بت سے، کام کو فوکس کریں، کام کو تیز کریں اور گھبرائیں نہ. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر جب نیا ایڈمیشن آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید بھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہ اس طرح کے جو ہمارے اس طرح کے ڈسپلنس ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہم لائیں گے تاکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اپنے بچے اور بچیوں اور نوجوانوں کا مصرف لے کے جائیں. اور جب مصرف لے کے ہم ان کو جائیں گے تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک اپرچونیٹی ملے گی. جو اپرچونیٹی مہیا کرنا ایک ریاست کا فرض ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ ٹیم جو کام کر رہے ہیں، عمران خان کا جو ایک ویژن ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ویژن کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے، خوف کے بت توڑنے ہیں، آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرنے ہیں. اور ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے اپنے ان سیکٹرز کے اوپر کہ جہاں پہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور جہاں سے ریونیو آ سکتا ہے. اور دوسرا ان جگہوں پر کہ ہمارے اوپر جو کچھ چیزیں جو دنیا میں لائبلٹی نہیں ایسیٹس ہیں بس ہماری لائبلٹی بنے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے لائبلٹی سے ایسیٹ کی طرف. جس دن ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے سارے انشاءاللہ مسائل حل ہیں. پھر یہاں پہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو، جب سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے، نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا کوئی کمزور آدمی بھی آ جائے تو وہ بھی اس میں چل پڑتا ہے. اور جب سسٹم بالکل ہی تباہ ہو جاتا ہے تو پھر آئنسٹائن کی طرح ذہین آدمی بالکل ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے بس. تو ماشاءاللہ ہمارا ایک ٹیلنٹڈ ملک ہے، ہمارا ایک ٹیلنٹڈ اس وقت ہمارے پاس ٹیم موجود ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں، ہماری اچھی روایات ہیں، ہمارے صوبے کی اچھی روایات ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں پھر ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں سب مل کر تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں، ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں وہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، میں کہہ لیتا ہوں کہ جی ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں آپ اناؤنس کر دیا کریں. تو جو آپ کا مسئلہ ہے
آپ کے وہ جو پروموشنز کا، تو وہ ایک ڈائریکٹر میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ابھی میں آج جانے سے پہلے ہی وہ ڈائریکٹر انشاءاللہ نکال دیتا ہوں، اسلام آباد جانے سے پہلے. تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ.